صوبوں کا اس حوالے سے یعنی لوکل باڈیز کے حوالے سے مختلف رویہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. بلوچستان اور KPK میں لوکل باڈی کے الیکشن ہو چکے ہیں. سندھ میں مسلسل تاخیر کا شکار ہے، جبکہ پنجاب میں صورتحال سب سے بدتر ہے. حالانکہ آبادی کے حساب سے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر تو سب سے پہلے یہ الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی امید بھی پیدا نہیں ہوئی. گو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹر لسٹیں، وہ حتمی ووٹر لسٹیں اویزا کر دی ہیں. اب کسی نے اگر کوئی تبدیلی کروانی ہے تو وہ کروا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود فی الوقت دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن ہے اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ عوامی رویہ بھی ہے کہ عوام بھی اس حوالے سے نہ کبھی کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ کوئی صدا بلند کرتے ہیں، نہ اپنے جو نمائندگان ہیں ان کے سامنے یہ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو بلدیاتی الیکشن ہی کروا دیے جائیں. آئی لائف اسٹوڈیو کا یہی موضوع ہے. شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، تجزیہ کار عبدالخالق درویش اور سینئر صحافی راجہ افتخار بھی شریک گفتگو ہوں گے. خواجہ صاحب، لائیو اسٹوڈیو میں ہم نے لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے متعدد پروگرام کیے ہیں. اس وقت خاص طور پر میں چکوال کا ذکر کروں گا. چکوال اور دیگر جو معاملات ہیں، بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میر صاحب یہ میں گزارش کروں گا کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی ملک میں آئین مکمل طور پر باہر ہے، تمام جمہوری ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے اور سارے جو ریاست کے ستون ہیں سب موجود ہیں. مگر اگر آپ آئین کے اندر اگر آپ اس کو معائنہ کریں تو اس میں پورا بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ مقامی حکومت، لوکل گورنمنٹ، بالکل موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بغیر نہ آپ کی ریاست مکمل ہوتی ہے اور نہ آئین مکمل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی اس ملک کی بدبختی ہے کہ یہ 1973 کا آئین بڑا ہے جی، 1973 کا آئین. ابھی اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ 50 سال لوکل باڈی جس نے بھی کرائے ہیں اپنی وہ بالکل وہ اپنی دیہڑی لگانے کے لیے اور اپنا اقتدار اوپر اس کو طول دینے کے لیے. یہ بدقسمتی رہی. آپ دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے ہی آزاد ہوا ہے، وہ ابھی اس کا آپ ڈالر ریٹ اور سارا دیکھیں حیران کن نظر آتا ہے. اور وہ منگالی جن کے بارے میں ہم تندیہ ایک بات کرتے تھے وہ کئی گنا ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک نظام ادا کر دیا، قانون کی بالادستی ہے، مقامی حکومتیں ہیں، لوگوں کے مسائل لوگوں کی دلیل پر حل ہو رہے ہیں. تو یہ ادھر آپ چیف الیکشن کمشنر آج ابھی میں نے آج کی خبر پڑھی ہے، یہ لوکل پارٹیز کے حوالے سے انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج یہ پنجاب میں انہوں نے نوٹس دیا ہوا ہے. تو یہ کئی سال سے یہ ایک آئینی ضرورت ہے یہ پنجاب میں لوکل باڈیز انتخابات کی. مگر یہ دیکھ لیں کس طرح آئین اور قانون کو کس طرح رکھا جا رہا ہے اور کوئی اس پر کوئی وہ عمران خان تھا وہ کال دے رہے ہیں کہ فوری الیکشن چاہیے. بھائی فوری الیکشن چاہیے وہ تو چلو اس کے بھی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی جو ایک آپ نے آئین کے اندر لکھا ہوا اس کی مدت بھی ستمبر اکتوبر میں جا کے 2023 میں پوری ہونی ہے. تو ایک جو بلدیاتی ادارے جو اپنی پہلے مدت پوری کر کے ایک خلاف بنا ہوا ہے اگر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے لوگ دلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یہ آپ جو ادھر مسائل کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا آسرا ہو جائے، کوئی ان کی بات سننے والا ہو تو لوگ تسلی میں ہو جاتے ہیں. تو اب تو وہ اس میں بھی معاملہ چلا گیا اور کوئی اس وقت آپ کے سامنے ہے عوام کو تیار و مددگار چھوڑ دیا. خواجہ دانیال صاحب، اس طرح 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی تو اس وقت اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اختیارات وہ صوبوں کو منتقل ہوں گے اور بتدریج پھر نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں گے. صوبوں کو تو منتقل ہو گئے لیکن نچلی سطح تک اختیارات اب تک منتقل نہیں ہو پائے. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بار یہ نچلی سطح پہ اس کو منتقل کیا گیا اقتدار کو مشرف دور میں، وہ بھی انہوں نے کہیں سے چوری کر کے یہ نظام یہاں پہ کاپی کر کے، مطلب کاپی چوری ہوتی ہے جو ہے نا، کاپی رائٹ جو ہے ان کے پاس ہیں، اگر آپ ادھر وہ لاگو کر دیں تو اس کا مطلب چوری ہے. تو وہ لاگو کیا. اب اس میں 2-4 چیزیں انہوں نے رکھی نہیں. ایک جو تھا ضلعی محتسب، جو ضلعی ناظم کا پورے ٹھیک اس میں تھی، مگر انہوں نے اس پہ لگایا نہیں، عمل نہیں جو ہے نا کرایا. ایک محلہ کونسل تھی اس میں کہ 200 گھروں پہ ایک ممبر ہوگا،
اور اس کے کہنے پہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرے گا. یہ اصل میں اقتدار جو تھا وہ نچلی سطح پہ منتقلی کا تھا کہ اس کی کونسلر کی جو 200 گھروں کا ہے اس کی رپورٹ پہ وہ باؤنڈ ہے ایف آئی آر درج کرنے کا. یہ جو ایس ایچ او ہے وہ نہیں کیا گیا, محلہ کونسل نہیں لگائی گئی, اور وہ متصب ذیلی متصب وہ نہیں رکھا گیا. ابھی میں جو بات کر رہا ہوں, کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسفیوں نے 3000 سال پہلے یہ بولا تھا کہ یہ اس کا نظام وضع کیا ہے, یہ سیاسی جو ہے نا, مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ وہ یونانی جو ہے نا وہ کس طرح حکومتیں کرتے تھے پوری دنیا میں. ابھی انہوں نے لیا ہوا ہے جمہوریت, دنیا کی پہلی جو ہے وہ یونان میں تھی, ابھی پوری دنیا میں وہی جمہوری نظام چل رہا ہے, اس کو ماڈیفائی کر کے اپنے طور پہ اپنے مذہبی اس کے معاملات جو ہے نا وہ رکھ کے وہ اس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. وہ کیسے چلا رہے ہیں ادھر یہ دیکھنے کی, ابھی میرا یہ وہ نظریہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس ایک اضافی دفتر آ جاتا ہے بلدیہ کا, جو چیئرمین کا جو بنا بنایا اے سی لگا ہوا ہے, بڑا زبردست گاڑی بھی ہے, وہ سارا بنا بنایا سسٹم, اس کا بجٹ بھی ہے, وہ ایک اس کو جو ہے نا بیوروکریٹ کو اس کا بنا کے چیئرمین, اس کا انچارج بنا کے, ایڈمنسٹریٹر بنا کے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب یہ بیوروکریسی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ آفس کو جو ہے نا چھوڑا جائے, ایک اضافی ایک ملا ہوا ہے, ملائی ملی ہوئی ہے, اس کو آرام سے مطلب کھائی جائے, کبھی چائے میں ملا کے کھائی جائے, کبھی سوکھی جو ہے نا ملائی کھائی جائے, وہ ملائی کھائی جا رہے ہیں. میرا یہ ہے نظریہ کہ جب یہ بلدیاتی نظام اس کو لپیٹا جائے, اس کی بساط لپیٹی جائے, تو پرائیویٹ ایک جو بندہ ہے جو ضلع کا جو اچھا پرامیننٹ ہو, اس کو اس کا وہ جو نگران چیئرمین لگا دیا جائے, کہ بیوروکریٹس کو کبھی بھی یہ دفتر جو ہے نا نہ سونپا جائے, تاکہ عوام کا نمائندہ, عوام کی رسائی ایک عوامی نمائندے کے پاس ہو, اس کو اس پہ آفس پہ بٹھا دیا جائے بلدیہ کا, اور اس کو یہ بھی کمپنسیٹ ہو سکتا ہے اگر ڈیلے ہے الیکشن میں تو کم از کم ان کا ایک نمائندہ تو بیٹھا ہوا ہے. بیوروکریسی جو ہے نا سننے کے لیے تیار نہیں عوامی مسائل. اور جس طرف خواجہ دانیال صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر نظام قائم رہے. بیوروکریسی کے یقیناً یہ مفاد میں ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکمرانوں کے بھی مفاد میں یہ سسٹم ہے, کیونکہ ایک لیٹر لکھ کر وہ بیوروکریسی سے اپنے جو من مرضی کے فیصلے ہیں وہ کروا لیتے ہیں, جبکہ عوامی نمائندہ اگر نشست پر ہو تو وہ سوال بھی کرتا ہے, وہ مطالبات بھی رکھتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ عوام کی بھی بات کرتا ہے. درویش صاحب 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے, ہم نے بہت سے معاہدے بھی دیکھے, سی او ڈی سائن ہوا, اس کے علاوہ اب بھی 11 جماعتیں مل کے حکومت کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک لوکل باڈی کا جو نظام ہے اس پر کیوں نہیں متفق ہوتی, تاکہ وہ سسٹم ایک دفعہ یہ مشاورت کر کے اس کو رائج کریں اور پھر حالات جیسے بھی ہوں وہ تبدیل نہ ہو؟ کیا کہیں؟ جو حکمران جماعت ہوتی ہے نا, وہ ایک پارٹی پہ ہو یا پھر وہ کولیشن گورنمنٹ ہو, جی, وہ اپنے مفادات کے تحت سسٹم کو جتنا ابیوز کر سکتے ہیں کرتے ہیں, پارٹی ایک ہو یا دوسری ہو. وہ ان کی اپنی جو سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں, وہ جو نظریہ ضرورت ہے, سب کچھ اس کی نظر ہو جاتا ہے. بڑی ویسے خوبصورت گفتگو مجھ سے پہلے ہوئی, اور وہ یقین کریں کہ اتنی امپریسو تھی کہ there is no need to talk more. لیکن ایک تو جو بیوروکریسی کا مسئلہ یہ ہے, بیوروکریسی نے کبھی الیکشن نہیں لڑنا ہوتا. جب اس نے کبھی الیکشن نہیں لڑنا ہوتا, وہ عوام کو سرو کرنا, وہ تو سرو کرنا تو بات کی بات ہے, عوام کی رسائی کوئی نہیں ان تک, ایکسیس ہی کوئی نہیں, پہلی بات. پھر دوسرے یہ رہ جاتے ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بھی ہر آدمی کے سامنے جو ہے وہ سمجھے کہ اس کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتے. وہ ان جو بلدیاتی نمائندے کا کیا ہوتا ہے, بلدیاتی نمائندہ ہو, وہ الیکشن لڑا ہو, اس نے الیکشن لڑنا ہو, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ جو میرا چھوٹا سا حلقہ ہے نا, یہ چھوٹے سے حلقے کی میں خدمت کروں گا, ان لوگوں کی میں بھرپور رابطہ ان سے رکھوں گا, میں ان کی غمی خوشی ان کے مسائل کے اندر شریک ہوں گا, تو ہی میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں کل الیکشن لڑ سکوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے, اور پھر یہ ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان کا کام لیجسلیشن ہے, ان کا کام تو یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ بلدیاتی کام کے اندر بلدیاتی ہم بیوروکریسی کے پاس جائیں یا ہم یہ جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے پاس جائیں,
دونوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. صحیح. دے آر ناٹ ڈیزائنڈ فار اٹ. تو اگر وہ دے آر ناٹ ڈیزائنڈ فار اٹ, اف دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ, ہاؤ کین دے ڈیلیور؟ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور ایٹ آل. مزید جو ہے وہ ہمارے ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے جی، ان کا یہ کام نہیں ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، ہمارا کلچر ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہم دوسرے کے کام میں مداخلت بھی ضرور کرتے ہیں، اپنے کام کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. راجہ افتخار، عوامی مسائل کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے بڑی خبریں لگاتے ہیں، گلی محلے کے جو مسائل ہیں، گلی پختہ کی جائے، صفائی کا مسئلہ ہے، تجاوزات کے حوالے سے اکثر آپ کی تحریریں نظر سے گزرتی ہیں. تو میں ذرا موازنہ چاہوں گا کہ آپ ذرا موازنہ کریں کہ ایک جو ایڈمنسٹریٹو نظام ہے جو اس وقت موجود ہے اور جو وقفے سے ایک بلدیاتی سسٹم رائج رہا ہے، تو ان دونوں میں آپ بہتر کس کو دیکھتے ہیں؟ کہاں عوام کی رسائی زیادہ بہتر تھی؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے، بلدیہ، جس طریقے سے ہم چکوال کی بات کریں تو چکوال میں جو بلدیہ ہے، یہ اس میں اگر ان میں اس ادارے میں اگر ہزار خامیاں بھی ہیں تو وہاں پہ خوبیاں بھی موجود ہیں. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں، ان کی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ وہ مکمل اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل کریں یا جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان تک منتقل کریں. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسا کہ خالد صاحب نے ذکر کیا کہ میں بھی ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ چکوال کی بات کریں تو بالکل ایک آپ کو کیفیت جو ہے نا بالکل سکون طاری ہے. کسی جگہ پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ہم دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو بالکل جو سچویشن ہے، ملکی سچویشن، کہ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ فنکشن نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک جو سیاسی ایک جس کو کہتے ہیں کہ انتشار کا شکار ہے ملک، کہ پتہ نہیں اگلے مہینے میں جناب وزیر اعظم صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وزیر اعظم صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یہ جو گم گو کی سچویشن ہے، اس کی وجہ سے ترقیاتی کام بالکل ٹھپ پڑے ہیں. گلی محلے بالکل آپ نے جو ذکر کیا وہ ابھی چکوال کی کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، محلوں میں چلے جائیں، تالاب بنے ہوئے ہیں. بالکل ذرا سی بارش کل ہوئی ہے، ہم یہاں پریس کلب سے باہر نکلے ہیں تو میں اپنے محلے میں گیا ہوں تو میں وہ جب دیکھا تو تقریباً آپ کے گھٹنوں تک پانی. تو میں سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی 2 دنوں سے یا 3 دنوں سے بارش جاری ہے، وہی ٹوٹل 5 سے 10 منٹ ہے. تو شہر بھی آپ کا بالکل کھنڈراڑ کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی ہمارا جو نمائندے ہیں، یہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں یہ ہو جائیں، چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی شروع ہو جائیں گے اور عوام کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے خالد صاحب، ہم بات تو کر رہے ہیں سسٹم کی، نظام رائج بھی کر دیے جاتے ہیں، انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سوائے ایک پرویز مشرف کے دور کو اگر باہر نکالا جائے تو ان عوامی نمائندگان کو اختیارات منتقل نہیں کیے جاتے. جو اختیارات تو موجود ہیں نا، جی جی، لیکن عملاً یہ دانیال جو مشرف نظام کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا زبردست تھا. اگر وہ متفق بھی، کیونکہ آپ مادر پہ دل آزاد کر دیا، متفق نہ ہونے کی وجہ سے دل آزاد مادر پہ دل آزاد ہو گیا. اس نے بالکل باہر نکل کے چھکے مارے ہیں، قانون کو روندا ہے، انتقامی کارروائیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ لپیٹا گیا ہے. تو یہ اگر سارا کوئی چیز اگر کر رہے ہیں تو مکمل اس کی اگر کاپی کر رہے ہیں تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ادھر ہو. اختیارات اصل ہے ہی اختیارات کا منبع جو ہے یہ لوکل باڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، اختیارات کا منبع عوام ہے اور عوام اپنے اظہار ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوکل باڈی نظام ہے وہ وجود میں آتا ہے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا نظام کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ COD سائن ہوا یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی، تو اب ضرورت ہے COLB کی، چارٹر آف لوکل باڈیز. یہ اگر جماعتیں اس نظام پر کسی بھی سسٹم پر متفق ہو جائیں اور پھر اس کو ختم نہ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ وہ نظام چلتا رہے، تو کم سے کم جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس کی امید پیدا ہو جائے گی کہ وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.